عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامام وسد الخلل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، امام کو اپنے وسط میں لو، یعنی اس طرح سب بناؤ کہ امام تمہارے درمیان میں ہو، اور صفوں میں جو خلا ہو اس کو پر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے نماز شروع فرمائی، اتنے میں آ گیا اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر اتنے میں جبار بن سخر آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو تو اس کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر وہ غلطی سے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو امام کو چاہیے تو اس کی دائیں جانب کر لے، اور جب کوئی دوسرا مقتدی آ کر شریک ہو جائے تو امام کو آگے اور ان دونوں کو سب بنا کر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سب کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم کیا۔ سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چونکہ جماعت اور اجتماعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی، اس لیے شریعت میں یہ اس قدر مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہو کہ آگے سب بالکل بھر چکی ہو اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی دوسرا نمازی موجود نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ آگے سب میں سے کسی جاننے والے کو پیچھے ہٹا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے، بشرطے یہ امید ہو کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹ آئے گا، اور اگر ایسا کوئی آدمی اگلے سب میں نہ ہو تو پھر مجبوراً پیچھے اکیلا ہی کھڑا ہو جائے، اور اس صورت میں عند اللہ یہ شخص معذور ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، اور اگر اس میں سب یکساں ہو تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہو تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہو، یعنی سب کا زمانہ ہجرت ایک ہی ہو، تو پھر وہ شخص امامت کرے جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کے حلقہ سیادت و حکومت میں اس کا امام نہ بنے، اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ حدیث کے الفاظ اقرأہم لکتاب اللہ، وہی لوگ امامت کرے یعنی کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے والا، لیکن اس کا مطلب نہ تو صرف حفظ قرآن ہے اور نہ محض کثرت تلاوت،
بلکہ اس سے مراد ہے حفظ قرآن کے ساتھ اس کا خاص علم اور اس کے خاص شغف۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ قاری کہلاتے تھے ان کا یہی امتیاز تھا۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کی امامت کے لیے زیادہ اہل اور موزون وہ شخص ہے جو کتاب اللہ کے اور اس کے ساتھ شغف و تعلق میں دوسروں پر فائق ہو، اور ظاہر ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی سب سے بڑا دینی امتیاز اور فضیلت کا معیار تھا، اور جس کا اس سعادت میں جس قدر زیادہ حصہ تھا وہ اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وراثت و امانت کا حامل اور امین تھا۔ اس کے بعد سنت و شریعت کا علم فضیلت کا دوسرا معیار تھا، اور یہ دونوں علم یعنی علم قرآن اور علم سنت جس کے پاس بھی تھے عمل کے ساتھ تھے، علم بلا عمل کا وہاں وجود ہی نہیں تھا۔ فضیلت کا تیسرا معیار عہد نبوت کے اس خاص ماحول میں ہجرت میں سبقت تھی، اس لیے حدیث میں تیسری نمبر پر اسی کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ چیز باقی نہیں رہی، اس لیے فقہاء کرام نے اس کی جگہ تقوی میں فضیلت و فوقیت کو ترجیح کا تیسرا معیار قرار دیا ہے جو بالکل بجا ہے۔ ترجیح کا چوتھا معیار اس حدیث میں عمر میں بزرگی کو قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ بالا تین معیاروں کے لحاظ سے کوئی فائق اور قابل ترجیح نہ ہو تو پھر جو کوئی عمر میں بڑا اور بزرگ ہو وہ امامت کرے۔ حدیث کے آخر میں دو ہدایتیں اور بھی دی گئی، ایک یہ کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کی امامت کے حلقہ میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ شخص خود ہی اصرار کرے تو دوسری بات ہے، اور دوسری یہ کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، ہاں اگر وہ خود بیٹھائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ان دونوں ہدایتوں کی حکمت و مصلحت بالکل ظاہر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ اللہم صلی